اور خواجہ صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے دیکھیں وہ آپ کی پارٹی ایک کمپلین کرتی ہے جی آپ لوگ ہماری بہت بات کرتے ہو جتنے بیانات دیتے ہیں یہ آپ کی پارٹی یہ گفتگو تو نہیں ہے آپ کے بارے میں یہ بیانیاں کیا ہے مزاحمت ہوگی مفاہمت ہوگی کیوں پھنس گئے ان دو بیانیوں میں آپ کی پارٹی؟ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشی میں بڑا فریکوینٹ کویسچن ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے مجھ سے بھی اور باقی ساتھیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے. یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس طرح کا میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن میں ہے. ایک جنریشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ایک جنریشن ایگزٹ کر رہی ہے ایک انٹر کر رہی ہے. تو اس قسم کی کانٹرڈکشنز جو ہے نا بڑی نیچرل ہیں. میں آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ مجھے اس میں کوئی جیسے میں نے کہا یہ ایک فطری بات ہے ایک نیچرل بات. تو یہ ایک پوری جو جنریشن جو پرہیپس اولڈ گارڈز آپ ان کو کہہ لیں انہوں نے لاسٹ ڈچ جو بیٹل جو ہے نا آئی تھنک وی ہیو اگر لڑ لی ہے کچھ نے میرا خیال لڑ لی ہے اور کچھ جو ہے وہ ابھی لڑیں گے. میرا کچھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بالکل آئی اگری ود یو. یہ ڈیفینیشن جو آپ نے دی ہے یہ 3 کیٹیگریز میں لوگ ہیں کہ کچھ لڑنا نہیں چاہتے بیکاز جو سیاست کے ڈھنگ جو ہے نا اگر آپ سیاست اس کو کہہ سکتے ہیں میں تو سیاست کہنے سے بھی گریز کروں گا وہ بہت بدل گئے ہیں. ہماری جو 20-30 سال میں سیاست یا 40 سال میں سیاست جو ہے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. یہ گریٹ گیم بن گئی نا کرسی کی گیم بن گئی. بالکل بالکل بالکل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایشوز کی سیاست نہیں ہے. آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے. آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے. نیشنل ایشوز کی بھی سیاست نہیں ہے. کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہوئی ہے. ذاتیات کے ارد گرد جو ہے نا ساری کی ساری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے which is very sad. میں اگر اجازت دیں ایک فلسافیکل بحث میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا پرسنل اور گروہی مفاد کے لیے سب لڑ رہے ہیں. لیٹس آخر کا وہ 5-7-8 منٹ اس کے اوپر آئی وانٹ یور اوپینین آن دس. لیکن کیونکہ میں پہلے سیاست ذرا ڈسکس کر رہا ہوں جو سیاست چل رہی ہے. نہیں کرو تو میرا بڑا پرانا میچ چلتا پڑے گا. سر آپ مفاہمت کے ساتھ ہیں مزاحمت کے ساتھ ہیں یا بقول کیپٹن صفدر کے 2 فائلیں ہیں مریم اورنگزیب کے ہاتھ میں کھبے ہاتھ میں مفاہمت کی فائل ہے سجے ہاتھ مزاحمت کی فائل ہے جیڑی فائل ضرورت ہو استعمال کر لی. دیکھیں میں یہ مفاہمت اور مزاحمت کے سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں فرینکلی اسپیکنگ میں کوئی جو ہے کراس فائر میں جو ہے نا میں پھنسنا نہیں چاہتا. لیکن میں اس کو سیریسلی ذرا اس کو ڈیفائن میں کر دوں کہ راستہ جو ہے کہیں مڈل میں ہے. نہ یہ مزاحمت کا اگر میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے مزاحمت کی کوئی ملیٹنٹ قسم کی اگر کوئی سیاست کرنی ہے سیاست جو ہے ملیٹنٹ ہوتی نہیں. لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. سیاست از آرٹ آف پاسبل. ممکنات کا کھیل ہے. جہاں پہ ممکنات کا کھیل آپ نے کھیلنا ہوتا ہے وہاں ملیٹنسی نہیں ہوتی. وہاں پہ گنجائش رکھی جاتی ہے جو سپیس جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. تو یہ اس لیے یہ مزاحمت کا لفظ جو ہے نا تھوڑا سا مس پلیسڈ ہے مس نومر ہے. ریلیونٹ ان پاکستانی کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہے نا کیونکہ آپ نے کسی کے خلاف مزاحمت کرنی ہے یعنی آپ کو مزاحمت جو ہے اگر آپ کسی اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرتے وقت مزاحمت کر رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ میں مزاحمت کر رہا ہوں کہ جی میں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چلتا ہوں تو ٹھیک ہے بالکل مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ بالکل کہی جا سکتی ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے. مفاہمت جو ہے مفاہمت کی میں اس کو بھی ڈیفائن کر دوں جو مفاہمت then is the art of the possible. آرٹ آف پاسبل اینڈ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. مفاہمت کی پالیٹکس ہی ہونی چاہیے بالکل. اگر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کو جو ہے اگر مزاحمت آپ کسی جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ اپنے نظریے کو اپنے نیریٹیوز کو یا اپنے پرنسپلز کو یا آئین کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس کا نام اگر مزاحمت ہے تو بالکل اس کا نام مزاحمت دیا جا سکتا ہے. اس پہ پتہ آپ لوگوں پہ تنقید خواہ صاحب کیا ہوتی ہے؟ میرا ویری گراؤنڈز بہت ہیں اس تنقید کے. پچھلے 3 سال دیکھ لیں چھوڑ دیں اس سے پہلے کیا ہوا. پچھلے 3 سال دیکھ لیں. میاں صاحب نے باہر جانا ہوتا تو مفاہمت ہو جاتی ہے. ٹویٹر خاموش ہونے ہوتے تو مفاہمت ہو جاتی ہے.
جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو مفاہمت ہو جاتی میں ہے، اس لیے جب کچھ نکالنا ہوتا ہے، پریشر ڈالنا ہوتا ہے، کسی کو میز پہ لانا ہوتا ہے تو مزاحمت آ جاتی ہے۔ میں کاشف تینا 2 نمبری تو نہیں کر سکتا ہوں، 14-15 سال ہو گئے کہ میں پروگرام کر دیں۔ دیکھیں یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں پہ رستہ جو ہے نا اس دونوں کا مکس اینڈ میچ جو ہے نا کرنا پڑے گا۔ یہ جو دو میں نہیں ان کو بیانیے کہتا، نہ میں ان کو ڈیفائن، سیاست میں جیسے میں نے کہا ہے کہ 2 اپروچز ہیں۔ آپ کے پاس ایک ہی مقصد ہے۔ یہ مقصد کیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہو، مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ سیاسی حکومتیں جو ہے نا وہ اپنی مینڈیٹ کے مطابق حکومت کر سکیں، اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے سفیر میں رہ کے، اپنی لمٹس میں رہ کے جو آئین نے ڈیفائن کیا ہے آپریٹ کرے، اور سب کی عزت کی جائے، بالکل سب کی عزت کی جائے، کسی کی عزت جو ہے اچھالی نہ جائے۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو اس کی اپروچز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں۔ سیاست اسی کا نام ہے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو سکتی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو سیاسی مفاد نکالنے کے لیے ہوتا ہے نا خاص صاحب۔ تو میں آپ کو پہلے ذرا پریشر پام میں گل کر لیں۔ دیکھیں میں نے پہلے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی اصول جو ہیں وہ سیکروسینکٹ نہیں ہوئے، ان کا تقدس جو ہے بہت دفعہ دہائیوں کے اوپر جو ہے نا پامال ہوا ہے، اور سب نے کیا، سب نے کیا ہے۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کسی کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ جب میں کرٹیسائز کرتا ہوں، لیٹس سے میں کرٹیسائز کرتا ہوں کاشف عباسی کو، مجھے فوراً میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے خود تو نہیں یہ واردات کی ہوئی، اور جب مجھے پتہ لگ جائے کہ میں نے خود یہ واردات کی ہوئی ہے تو میں I will definitely refrain from criticizing کاشف عباسی، کہ میں I'm actually guilty of the same crime and I do not have the right to criticize Kashif Abbasi or somebody else for something which I have condoned myself for the same crime. تو یہ یہاں پہ اتنی ڈپلیسٹی ہے، یہ جو گروپ ہے اشرافیہ کا جس میں سارے لوگ شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، سارے ادارے شامل ہیں، میں نے گروہی اور انفرادی جو بات کی ہے، تو جب پھر یہ جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کہتے ہیں سارے شامل ہیں، اشرافیہ ہیں، سب اس میں ننگے ہیں، سب نے اپنے اپنے حصے کی کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں اس میں، وارداتیں جس کو آپ کہتے ہیں، جو بات ہو رہی ہے اب نیشنل ریکنسیلیشن کی، کئی کہتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے، وہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی آ کے مانے گا میں نے غلطی کی ہے، کون کہے گا میں نے پیسے بنائے؟ آپ کا خیال ہے کوئی آ کے کہے گا ہاں جی سر وہ فائن غلطی وہ ادھر تھا جہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ بھی تھیں اور ان کے سامنے سب سے بڑا بندہ تھا نا نیلسن منڈیلا، who was above these things. سو یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا راستہ کیا جو قومی حکومت یا دیکھیں مجھے پتا تھا یہ قومی حکومت والا بھی تسی نہ پنگا لو دے، یہ بیسیکلی اگر اس کو قومی حکومت نہ کہا جائے، یہ اس کو کہ ایک جس طرح یو جسٹ پرپوزڈ کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے، کس طرح راستہ ڈھونڈا جائے، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے یا forgive and forget والا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، اس کے لیے it may take time. It may not happen right away. لانگ ڈرون ایک پروسیس ہو جس کے ذریعے لیکن ڈائلاگ ضرور سٹارٹ ہو جائے. ٹھیک سر، لیکن پھر اگر آپ کی یہ بات آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں، مریم بی بی بار بار یہ حکومت کے خلاف، اس کے بغیر سارا کچھ ہوگا، اگر I have an opinion on that. give me your opinion. دیکھیں حکومت گرانے کے آئین کے اندر جو ہے نا وہ طریقے جو ڈیفائنڈ ہے، ضرور وہ ہمارا حق ہے، اینڈ وین ایور وی فیل کانفیڈنٹ ہمیں وہ حق کا ایکسرسائز کرنا لیکن وہ جس وجہ سے کر رہے ہیں، کیا اگر جو خرابیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں تو سسٹمک خرابیاں نا، یہ سال آپ کی حکومتیں آئیں اس میں بھی الیکشنز کے اندر بڑے مسائل تھے، یہ تو آپ برا اس لیے لگ رہا ہے کہ ساڈے نال ہو گیا، ورنہ اس تو پہلے تاڈے وجہ تو ہونا سی کہ یہ دادلی مسلم لیگ نون کو گورنمنٹس میں لانے کے لیے ہوا کرتی تھی عموماً، اب ہو گیا آگے چلنے کا راستہ، جس پہلے مجھے یاد ہے سر، آپ ہی جیسا آپ نے کہا نا 14-15 سال پروگرام کرتے ہو گئے،
ٹائم دیں, جمہوریت ہے, ٹرانزیشنز ہیں, اس کو چلنے دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرانی چاہیے گورنمنٹ, یا 2 سال رہ گئے پورا کرنے دو, ان the meanwhile let's try and fix the میرا process؟ خیال ہے کہ 3 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, وہ ہم نے جو ہے گزارا ہے, اس میں ہمیں غلط تجربات بھی ہوئے ہیں, ون سائیڈڈ جو ہے وہ احتساب بھی ہو رہا ہے, لیجسلیشن کا جو حال ہوا ہے, پارلیمنٹ کی جو توقیر جو ہے وہ بالکل مٹی میں مل گئی ہے وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے آج کل. ایز اے انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ جو ہے, میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں الحمدللہ, لیکن میں نے یہ 7ویں ہاؤس جو ہے میں وٹنس کر رہا ہوں, میں سینٹ کا اور 6 نیشنل اسمبلی کے. آئی ایم سیڈ کہ میں آئی ہیو ٹو سے دیٹ کہ میں نے یہ 30 سالوں میں اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں دیکھا جو اب ایکسپیرینس اسمبلی میں ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں اس بات سے روکتی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سیٹل کر دیں ونس فار آل, کہ آئین کی حکمرانی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. کون سیٹل کرنا چاہیے؟ سنسیرٹی ہونی چاہیے.